صرف اور صرف 2 مہینے وہ رشتہ چلا جس پر سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں نے مبارکباد دی۔ آج ہی ڈاکٹر نبیہ علی خان نے اپنا ڈیورس نامہ، طلاق نامہ نوٹس دکھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنا یہ موقف بیان کیا ہے۔ لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کی دوسری شادی بھی اتنی جلدی اختتام کو جا پہنچی؟ کیا یہ سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہیں درست ہیں یا صرف ایک کہانی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی معاملے کو حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ہر اس انسان کو پتہ ہے جو موبائل یوز کرتا ہے کہ آج سے 6 ماہ قبل پہلے ڈاکٹر نبیہ علی خان، جو کہ ایک مشہور اینکر پرسن اور صحافی اور ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے حارث علی کھوکھر صاحب نامی شخص کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ نکاح کرنے کے بعد ان کو کافی لوگوں نے ٹرول بھی کیا، کئیوں لوگوں نے ان کو مبارکباد بھی پیش کی، اور کافی لوگوں نے ان کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا، بہت سارے تحفے تحائف سے نوازا۔ لیکن وہیں پر کچھ ایک ایسا طبقہ بھی تھا کہ جنہوں نے ان کے نکاح کے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ اپنا کمپلیمنٹ دے دیا تھا اور یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی سوشل میڈیا پر کہ یہ شادی کبھی ٹکے گی ہی نہیں۔ تو آج وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم لوگوں نے نکاح کو بس ایک ایونٹ سمجھ لیا ہے، یا نکاح کو بس ایک عام سا ایونٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ بس جی نکاح کر لو، شادی ہو گئی، دو لوگوں کا آپس میں رہن سہن بن گیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے نکاح کی اصل وجہ اور نکاح کی اہمیت بھول گئے۔ اب اصل وجہ جو میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے آج ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے، آپ دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے بھائی، آج ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ نے علل اعلان سوشل میڈیا پر بیان دیا ہے کہ میں نے خود حارث علی کھوکھر کو، جو ان کے سابقہ شوہر ایکس ہسبینڈ ہیں، ان کو نوٹس بھجوایا اور انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کر لیا اور مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ نکاح کے وقت وہ بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر یہ شخص بدلا تو مجھے بتانا، یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے چنا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی نگاہیں پاک ہیں، یہ بندہ کبھی زیادتی کر ہی نہیں سکتا، یہ کبھی 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرا صرف سوال آپ سے اتنا سارا ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ، کہ وہ بڑے بڑے دعوے، وہ بڑی بڑی باتیں اب کہاں گئی تمہاری؟ تم جو کہتی تھی کہ یہ شخص اگر بدلا تو میرا نام بدل دینا، وہی ہوا ناکام جس کا تھا نہ انجام۔ ہے بس کیا کہا جا سکتا ہے جی، ابھی انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا۔ اصل بات پتہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس موضوع کو اتنا عام سمجھ لیا ہے، اتنا عام بنا دیا ہے، بلکہ کہ بس جیسے یہ گڈی گڈے کا کھیل ہو، چٹ منگنی پٹ بیاہ اور تیسرے دن خلا، یہی بات سب اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں آگے مزید ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ یا حارث علی کھوکھر صاحب کی طرف سے کیا ریئیکشن آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ ابھی تو سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک بیان ڈالا ہے، اس کے بعد ابھی دیکھنے کو بڑا کچھ ملنے والا ہے ہمیں، بڑا کچھ۔ میں آج آپ کو بتا دوں، ابھی انہوں نے ایک دوسرے پر اتنی تہمتیں لگانی ہے، لان تان کرنی ہے کہ جو سوچی نہ سمجھی نہ وہم و گمان میں ہوں گی اب یہ جو باتیں کریں گے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھ لیں، وہ پچھلے دنوں میں ایک کنٹروورسی چلی تھی علی حیدرآبادی اور زینب کی، اس سے پچھلے کتنی ایسی کنٹروورسی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جناب سحر حیات والی، وہ آپ دیکھ لیں، آپ جنت مرزا والی اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی ٹک ٹاکر انفلوئنسر ہے یہ ساری ایسے ہی، مطلب نعوذ باللہ، میں اب کسی پہ تنقید نہیں کر رہا یا میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہوتا آ رہا ہے، جو دیکھتے آ رہے ہیں، وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، بس یہی چل رہا ہے ادھر جی۔ کبھی کسی کی شادی ہو رہی ہے، کبھی کسی کی شادی ٹوٹ رہی ہے۔ ارے بھائی، یہ ایک ایسا معاملہ ہے
کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیے گئے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، کنٹروورسی بنانا یا برا بھلا کہنا، یہ شوبھا نہیں دیتا۔ اگر کسی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو گیا، لیکن اس کو خدا را یہاں سوشل میڈیا پر آ کے سب کے سامنے تماشا بنانا، یہ غلط بات ہے۔ اس سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، تمام ہر اس شخص کو جو عاقل و بالغ یا عقل و شعور رکھتا ہے، بلکہ جو نہ بھی رکھتا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ ایسی نازیبا حرکات سے پرہیز کرے اور اس طرح کی گندی حرکات و سکنات سے بچا ہی رہے تو بہتر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو، مجھے اور تمام امت مسلمہ کو حق سچ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب ایسی کنٹروورسی سے دور رہنے کی بھی طاقت عطا کرے۔ باقی اگر آپ کو کچھ بھی اس معاملے میں حقائق نظر آئے ہوں یا میری کچھ باتوں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد صرف آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیٹنگ دینا تھا، یہ نہ کہ کسی کو لعن طعن یا کسی پہ توہین کرنا یا کسی کے آپس کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنا، بلکہ انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر آ کے اپنی عزت کو پامال کیا، اپنے اس گھریلو مسئلے کو سوشل میڈیا پر زیر بحث بنایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔